السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید اویس کاظمی۔ آج ہم آپ کو سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کیس کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو کینیا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب تک نیوز کے سینئر رپورٹر سید تجمل عباس بخاری صاحب، تو ہم ان سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کل سے جب سے ارشد شریف کے قتل کی یا شہادت کی کہیں تو خبر پہنچی، تو اس کے ٹھیک ہے، بعد مختلف جو تھیریاں ہیں وہ زیر گردش ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے جو ہے وہ قتل کرایا گیا، شہید کرایا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ شریف خاندان کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹری بنا رہے تھے، کوئی ایویڈنس تھے جنہیں وہ منظر عام پر لانا چاہتے تھے، اور کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کینیا گئے تھے تو وہ اسی وجہ سے گئے تھے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس کے جو محرکات ہیں وہ کچھ اور نظر آتے ہیں ٹھیک ہے، کہ وہ پہلے انہوں نے ملک چھوڑا۔ پہلے تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملک کیوں چھوڑا، کس کے کہنے پہ چھوڑا، کیا وجہ بنی کہ انہیں اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ صحیح ہے، پھر اس کے بعد ایک یہ بھی کل ان کا جو وکیل ہے جو عدالت میں پیش ہوا تھا کسی کیس کے سلسلے میں جو ان کے خلاف چل رہا تھا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ارشد شریف جو کہ دبئی میں تھے، پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ دبئی کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ ان کو دبئی سے بے دخل کیا جائے۔ تو اب ٹھیک سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے دبئی حکومت کے اوپر پریشر ڈالا کہ وہ ارشد شریف کو وہاں سے نکالیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ وہ کون تھا جس کو ارشد شریف سے خطرہ تھا۔ تو اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو ظاہری بات ہے امیڈیٹلی تو کسی کو بھی اتنی جلدی ویزا نہیں ملتا، اور کینیا ایسا ملک ہے کہ جہاں پاکستان کو جانے کے لیے، کسی بھی پاکستانی کو جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہے، آپ کے پاس گرین پاسپورٹ ہے تو آپ صرف ٹکٹ لیں اور کینیا میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک آسان پناہ گاہ سمجھا، اور وہ وہاں جو ہے وہ پہنچے۔ تو لیکن کل کا جو دن ہے وہ ایک بڑا افسوسناک دن ہے پوری قوم کے بالکل، لیے۔ کل کی جو صبح کا آغاز ہوا تو وہ ایک انتہائی بری خبر کے ساتھ ہوا۔ ارشد بالکل، شریف ایک ایسا صحافی تھا کہ جس کی بلا تفریق ہر گھر میں جس کی افیلیشن تھی، صحیح ہے، بیکاز اس کی جو خبریں تھیں، اس کے جو تجزیے تھے، وہ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا ایک، اور اس کی جو ٹھیک ہے، رپورٹنگ تھی وہ آگے جا کے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ پڑھائی جائے گی۔ ہمارے جو ٹھیک ہے، تدریسی جو ادارے ہیں ان میں ان کے حوالے سے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ ٹھیک تو ہے، نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا صحافی تھا، ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ پاکستان کا، وہ کل اس کو بے دردی کے ساتھ وہاں پہ شہید کیا گیا۔ لیکن قوم جو ہے وہ ابھی منتظر ہے کہ اس کی جو تحقیقات ہوں اور جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے آئیں۔ اچھا، کینیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ قتل جو ہے ہم نے کیا ہے۔ کس وجہ سے انہوں نے یہ قتل کیا ہے؟ دیکھیں، جو کل کینیا کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ غلطی سے، شناختی غلطی کے اوپر جو ہے وہ یہ قتل کیا۔ یہ جو ہے وہ انہوں نے گولی چلائی، گاڑی جا رہی تھی، ایک بچہ وہاں سے اغوا ہو ٹھیک ہے، گیا، اور جس گاڑی میں وہ بچے کو اغوا کیا گیا وہ والی گاڑی، اور جس گاڑی میں ارشد شریف سفر کر رہے تھے وہ گاڑی مماثلت رکھتی تھی۔ تو اس جو غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائی گئی۔ لیکن اگر اس کی جو دوسری سائڈ کو دیکھا جائے تو کینیا کی جو پولیس ہے وہ کوئی اچھی شہرت کی حامل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشن جو ہیں وہ لگ چکے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی بیٹھے ہوں، آپ انہیں پیسے دیں اور آپ اپنی کسی بھی بندے کو بھی وہاں پہ آپ پولیس کے ذریعے بھی قتل کرا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی سٹوری چل رہی ہے، دوسری یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ ارشد شریف کی گاڑی کے اوپر 9 گولیاں چلائی گئی۔ بالکل، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی کو روکنا مقصود ہے تو آپ یا تو اس کا جو ٹائر ہے وہ برسٹ کریں گے، ٹائر برسٹ نہیں کرتے تو آپ جو ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے، ایکسیلیٹر اس کے پاؤں کے نیچے ہے، نہ کہ اس کے ساتھ والی جو پیسنجر سیٹ ہے اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو ٹارگٹ کریں۔
تو اس ٹھیک ہے، والے کیس میں کئی سوالات اس وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ارشد شریف ڈرائیونگ نہیں کر رہے تھے. ڈرائیونگ ان کا جو ہے وہ بائی کر رہا تھا اکارڈنگ ٹو کینیا پولیس اسٹیٹمنٹ. تو اب ارشد شریف کو تو گولی لگ گئی لیکن اس کا جو ڈرائیور، اس کا جو بائی بیٹھا ہوا تھا ساتھ، وہ بچ گیا. صحیح ہے، تو یہاں پہ جو بنیادی سوال ہے وہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر گاڑی کو روکنا ہی مطلوب تھا تو پھر ٹارگٹ ارشد شریف کی بجائے ڈرائیور کیوں نہیں تھا. لیکن وقت آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی تو اس کے بھی امکانات جو ہیں وہ سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کیا وجوہات بنی. لیکن جو عمومی طور پہ جو بات جو عوامی حلقوں میں چل رہی ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈ ہو رہا ہے تو وہ سوال پھر وہی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو بات پھر وہیں پہ ہے کہ جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہو جائیں گی تو پھر یہ سوال جو ہے وہ بنیادی طور پہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کون تھا کہ جس سے ارشد شریف کو جس سے خطرہ تھا ٹھیک ہے، اور اس نے یہ سارا جو ہے وہ گیم بنائی گئی. لیکن جو پردہ سکرین پہ جو فلم چل رہی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، خاص طور پہ جو تصویر ایک سامنے آتی ہے جس میں ارشد شریف کو گولی لگتی ہے اور وہ گاڑی کے اندر ہی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ بیلٹ باندھ کے، تو اس میں جو ان کا واؤنڈز ہے، جو زخم جو نظر آ رہا ہے، اگر ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ ایسے ہی پولیس نے گولی چلا دی. وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ سنائپر شاٹ ہے. اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، پکچر کلیئر ہوگی، تو پھر اس کے ساتھ بہت سارے جو جڑے ہوئے کردار ہیں وہ بھی یقیناً اچھا، سامنے آئیں کینیا کا ایک صحافی ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ ارشد شریف کی جو لاش تھی وہ جو ہے نا جس مقام پر بتائی گئی ہے وہاں سے نہیں ملی، اس سے 78 کلومیٹر دور کے فاصلے سے ملی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ہے وہ پاکستان میں پیش نہیں آیا، وہ ایک دوسرے ملک میں پیش آیا ہے جہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کی رسائی بڑی کم ہے. بالکل، سلیکٹڈ لوگ ہیں جو وہاں پہ پہنچے ہیں جو اس ساری چیز کو ڈیل کر رہے ہیں، اور وہ بھی اگر دیکھا جائے تو حکومت کے لوگ ہیں. اور ارشد شریف کا جو نیریٹو تھا، جو بیانیہ تھا، وہ اس حکومت کے خلاف تھا. تو ٹھیک ہے، اس میں ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ارشد شریف کے کیس میں اپنی مرضی کی کوئی سٹوری بنانا چاہے. ٹھیک، اور دوسری بات، اگر وہاں کے جو صحافی جو بول رہے ہیں یا وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ ابھی جسٹ ایک تبصرے کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تبصرے کر رہے ہیں. ابھی اس میں کتنی سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، جب وہ ایک بریف چیز سامنے آئے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کینیا پولیس کوئی اچھی شہرت کی حامل پولیس نہیں ہے، بالکل، کہ جس کے بارے میں آپ کوئی بھی دیکھ لیں جو عالمی جریدے ہیں یا انٹرنیشنلی جو چیزیں کور کرنے والے ادارے ہیں، اگر آپ ان کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں، ان کی رپورٹس چیک کریں تو آپ کو یہ چیز واضح نظر آئے گی کہ کینیا پولیس کو اچھی شہرت کی حامل پولیس نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات وہاں پہ دیکھے جا چکے ہیں کہ کینیا کی اگر بات کی جائے تو ہسٹری اگر آپ اٹھائیں تو اس جیسے جو ممالک ہیں وہاں کی جو پولیس ہے یا وہاں کے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے بارے میں یہ عام تاثر جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ آپ وہاں کے جو سربراہان ہیں انہیں آپ خرید سکتے ہیں پیسے دے کے، اپنے کسی بھی مخالف کو اس طرح سے آپ وہاں پہ اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کروا سکتے ہیں. تو اس سچویشن میں اب بات یہ وہی ہے کہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. تو صحیح ہے. آپ کس کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے، کس کی بات کو رد کریں گے، یہ آپ طے کریں گے اس بات پہ کہ جو بات بتانے والا بندہ ہے وہ کس اینگل سے بات کر رہا ہے، کتنے وہ ثبوت وہ آپ کو دے رہا ہے، کتنی اپنی بات میں اس کا وزن کتنا وہ لے کے آ رہا ہے. ٹھیک تو ہے، اس طرح کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو وہاں پہ جو ہوا وہ رات کے ٹائم ہوا ہے یہ واقعہ، بالکل، 10 سوا 10 بجے کے قریب. تو اس کے بعد ہمارے تک خبر پہنچتے یہاں پہ جو چیزیں ہیں بعد میں وہ چیزیں لائن اپ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایک ٹائم لگا. اب ٹھیک ہے، اس دوران انہوں نے اپنی کیا کوتاہیاں، کیا کمیاں، اب آپ یہ بھی تو دیکھنے کی بڑی چیز یہ ہے کہ کینیا پولیس کی جانب سے ابھی تک ذمہ داروں کا تعین ہی نہیں کیا جا سکا کہ وہ گولی چلانے والے بندے کون تھے، بالکل، وہ کون اہلکار تھے جنہوں نے ارشد شریف کو کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی یا انہوں نے بعد میں فائرنگ کی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ارشد شریف ناکے پہ روکا گیا تو انہوں نے گاڑی بگا دی. ٹھیک ہے، اب
اب مجھے آپ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا کہ ایک بندہ جو اپنے ملک میں بھی نہیں ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، جہاں پہ اس کی کوئی اتنی اتھارٹی بھی نہیں ہے، کوئی اتنی اپروچ بھی نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ وہاں کے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کیوں کرے گا؟ بالکل تو وہ قطعی نہیں طور پہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ کوئی وہاں کا سیکورٹی ادارہ جو ہے اس کو روکے یا اس کے ساتھ بات چیت کرے اور وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی بجائے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ کینیا کی پولیس کو کوئی بھی خرید سکتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بلیم ابھی کرنا کسی کو بھی وہ قبل از وقت ہے کہ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن بات پھر اگر آپ ایک جو ہے وہ تقابلی جائزہ لیں ارشد شریف کے کیس کا، تو پھر آپ کو ان محرکات کی طرف جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ بالکل۔ اب وہ کون ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، وہ گورنمنٹ سے ہیں، ان کا تعلق کس ادارے سے ہے، یا کس جو ہے وہ ڈومین کہہ لیں کہ وہ کہاں سے وہ نکلتے ہیں، تو آپ اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی اشارہ تو ان کی طرف ہی جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اب وہ کون ہے اس کا تعین جو ہے وہ وقت کرے گا۔ بالکل، تھینک یو سر۔ اوکے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اب تک نیوز کے سینئر رپورٹر سید تجمل عباس بخاری صاحب، تو ہم نے ان سے سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کے قتل کیس کے بارے میں بات کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، سید اویس کاظمی کو اللہ نگہبان۔